باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حاضرین کرام، ناظرین، آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات مستحضر ہیں کہ ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہے، اسی لیے اس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں داخل ہونے والا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر پاتا ہے۔ یوں تو ہر مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ نہ ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ ہو، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت نہ رکھتا ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس مہینے کو اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے، تو یہ جو نسبت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے، خود اس کے اندر ایک شرف ہے، ایک منزلت پوشیدہ ہے، ایک خاص امتیاز حاصل ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ جس طرح سے تمام مخلوقات میں جو روح ہے وہ روح الہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی روح کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شے کو اپنی ذات سے منسوب فرماتا ہے تو اس کے شرف و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عالم محضر خدا ہے، تمام کا تمام عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، لیکن اس بارگاہ میں خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ہر اعتبار سے امتیاز رکھتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے۔ ذات اقدس الہ نے، ذات حق پروردگار نے اس مہینے میں تمام بندگان خدا کو دعوت دی ہے۔ تو یہ جو دعوت دی ہے اور خاص طور پر مہمان بلایا ہے، تو اس میں کافی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ انسان اس مہینے میں داخل ہونے کے بعد اب جو عالم کو دیکھتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے جس کو پہلے دیکھا کرتا تھا، بلکہ اس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے ایک نیا عالم، ایک بارگاہ الہی میں انسان اب جو دیکھتا ہے تو وہ الہی نگاہوں سے دیکھتا ہے ہر چیز کو، اور اپنے اطراف اور اپنے ماحول میں ایک الگ تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے قرآن تدوین ہے، اسی طرح سے قرآن تکوین ہے۔ ایک بزرگوار نے کتاب لکھی تھی 2 قرآن، بڑا ہنگامہ ہوا کہ بھائی 2 قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بتایا کہ جب اس کتاب میں پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 قرآن کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک قرآن تدوین ہے، ایک قرآن تکوین ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو بین دفعتین ہے، جو یہاں ہمارے سامنے حاضر ہے۔ یہ قرآن ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کے والناس پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ قرآن تدوین ہے جو الفاظ کی شکل میں ہے، حروف کی شکل میں ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جسے قرآن تکوین کہا جاتا ہے، یعنی یہ تمام زمین، آسمان، چاند، ستارے، طیور، وحوش، چرند، پرند، یہ تمام کے تمام انسان، ملائک، فرشتگان، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ زندہ حروف ہیں جو مجسم ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے الہی کتاب ہیں کہ ہم زمین کو ایک کتاب کا ورق سمجھیں، اسی قرآن کا ایک ورق جو ہے وہ آسمان ہے،
تو ایک ورق ستارے ہیں، ایک ورق جو ہے سیارگان ہیں، ایک ورق جو ہے وہ چاند ہے، تو ایک سورج ہے۔ تو اس طرح سے تمام کہکشان اور تمام افلاک کی دنیا، یہ تمام کے تمام ایک ایک مخلوق جسے بھی ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں وہ سب کلمات اللہ ہیں، اللہ کے کلمات ہیں۔ یہ زندہ کلمات ہیں، زندہ کلمات ہیں۔ عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، موسیٰ کلمۃ اللہ ہے، آدم کلمۃ اللہ ہے۔ یہ تمام کلمات الہیہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شاہکار ہے، اس کی آیتیں ہیں کہ جہاں پر یہ وہ آئینے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ تو جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جلوہ دکھائی دے گا۔ یعنی ہم زمین دیکھتے ہیں، جلوہ خدا دکھائی دیتا ہے، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جلوہ الہی دکھائی دیتا ہے، ہم ہواؤں کی سمت دیکھتے ہیں، جلوہ خدا دکھائی دیتا ہے، ہم آفتاب و مہتاب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں جلوہ الہی نظر آتا ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ کلمات اللہ ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ سب علامات ہیں، یہ سب جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں ذات پروردگار کی طرف۔ ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ یہ ہو کیا ہے؟ ایک اشارہ ہے ذات ربوبیت کی طرف۔ زمین اشارہ کر رہی ہے، آسمان اشارہ کر رہا ہے، یہ سب کے سب اشارے کر رہے ہیں۔ ایک تیر، ایک نشانہ ہے کہ اس طرف دیکھو، میری طرف نہیں اس کی طرف دیکھو۔ ستارے کہتے ہیں میری طرف مت دیکھو، اس کی طرف دیکھو۔ یہ جلال کہتا ہے اس کی طرف دیکھو، یہ کمال کہتا ہے اس کی طرف دیکھو۔ یہ تمام کی تمام صورتیں کہتی ہیں، یہ تمام کے تمام آئینے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئینے کو نہ دیکھو، آئینے میں ابھری ہوئی تصویر کو دیکھو۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب کلمات ہیں، یہ سب کے سب کتاب ہے۔ زمین و آسمان یہ تمام زندہ کتابیں ہیں جس کو ایک ایک ورق کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کے ورق گردانی کی ضرورت ہے۔ خود انسانی وجود سب سے بڑی کتاب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میں جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کو انسان کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے ایک ایک حرف کو، ایک ایک ورق کو سمجھ کے پلٹنے کی ضرورت ہے اور ہر حرف پر غور کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنا ہم غور کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی مطالب منکشف ہوتے چلے جائیں گے اور دیدار ملکوت نصیب ہوگا، عرفان پروردگار حاصل ہوگا۔ تو ماہ رمضان ماہ عرفان الہی ہے، ماہ رمضان ماہ خدا ہے اور ماہ خدا میں شناخت خدا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جو راستہ فراہم کرتا ہے، زمینہ فراہم کرتا ہے کہ ہم شناخت پروردگار حاصل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شناخت حاصل کر سکیں، پہچان سکیں۔ جب انسان پہچانے گا، جب انسان سمجھے گا اور جتنا سمجھتا جائے گا اتنا توحید سمدی سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی شرک سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی ہم جو ہے شرک میں آلودہ ہیں، نجاستوں میں آلودہ ہیں۔ ابھی ہمارے اندر دوئیت کا تصور ہے، ایک ہم ہیں اور ایک خدا ہے۔ تو یہیں پر ہم نے دوئیت کا تصور پیدا ہو گیا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، یعنی میں ایک ہوں اور خدا ایک ہے اور میں خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو گویا ایک بندہ ہے اور ایک، تو خدا الگ ہے، بندہ الگ ہے، خلق الگ ہے، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے، تصویر الگ ہے، مصور الگ ہے، نقش پا الگ ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہی خود دوئیت اور شرک کا تصور ہے۔ اسے کس طرح سے ختم ہونے کی ضرورت ہے؟ اسے ہم جیسے جیسے شناخت حاصل کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے عرفان حاصل ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شناخت، اور جیسے اللہ کی شناخت پیدا ہوگی ہم خود متجلی ہوتے چلے جائیں گے، خود اپنی حقیقت ہم پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ بلکہ جو ہے جتنا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانیں گے تو خود کو پہچانیں گے، اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ اور جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اللہ کی شناخت ہوگی۔ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ۔ تو جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کیونکہ ہم اور اللہ اس طرح سے الگ نہیں ہیں جیسے کہ ہم تصور کرتے ہیں۔ اس یکتائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وحدت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ماہ مبارک رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں انسان ملکوت کا دیدار کرتا ہے، جہاں انسان کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، جہاں انسان پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کیوں شناخت پروردگار کے لیے بہت اہم ترین مہینہ ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم جس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور اس کو دیکھے بغیر اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، اپنے میزبان کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اس کی تصویر کی طرف دیکھیں۔ ہم میزبان کو نہ دیکھیں بلکہ موبائل کھولیں اور اس کی تصویر کو دیکھتے رہیں، تو یہ خود توہین ہے میزبان کی۔ جس کے حضور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی توہین ہے کہ اس کو نہ دیکھ کے اس کی تصویر کو دیکھیں۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں پہنچنے کے باوجود بھی اگر ہماری توجہ مخلوقات سے اگر ہم نے نہیں ہٹائی تو گویا ہم مخلوقات کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، توجہ ہماری خالق سے ہٹے گی، یہی ایک قسم کی نجاست ہے، یہی ایک آلودگی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آلودگی ہے۔ دنیا مرکز آلودگی ہے، مرکز نجاست ہے۔ تو نجاست کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم اور آپ سمجھتے فقہی نجاست۔ ہاں ٹھیک ہے، فقہی نجاست بالکل واضح اور بالکل غلیظ اور بالکل جو ہے وہ مادی اور ایک ایسی نجاست ہے جو ہر ایک کو نظر آتی ہے، ہر ایک کو دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ معنوی اعتبار سے بھی کچھ چیزیں نجس ہوتی ہیں، آلودہ ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں۔ تو اس گناہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، طہارت کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، جب تک فکر ہماری پاک نہیں ہوگی، ادراک اور شعور ہمارے اندر حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سے عرفان ربوبیت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، عرفان الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں طہارت کی ضرورت ہے، ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ہمارے قلب کو نورانی ہونے، یعنی آئینہ قلب کو شفاف ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ زنگ آلود رہے گا، اس میں تصویر یار دکھائی نہیں دے گی، تصویر حبیب دکھائی نہیں دے گی، تصویر پروردگار دکھائی نہیں دے گی۔ اس کے لیے پاکیزگی ضرورت ہے، یعنی آئینہ قلب کی تطہیر ضروری ہے۔ تو آغاز جو ہوگا وہ طہارت ہی سے ہوگا، ابتدا جو ہوگی وہ طہارت ہی سے ہوگی، اور سفر جو شروع ہوگا وہ طہارت ہی سے شروع ہوگا۔ اگر آپ تمام مسائل شریعہ کو پر نظر دوڑائیں اور تمام احکام شریعہ کی طرف دیکھیں تو تمام احکام شریعہ کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری، روزے کے لیے طہارت ضروری، حج کے لیے طہارت ضروری۔ تو طہارت تو ہر عبادت کا جزو لا ينفک ہے۔ تو جس طرح سے نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی ہے، تو اسی طرح سے ادراک باطنی کے لیے، ادراک ظاہری کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے چھو نہیں سکتے۔ تو یہ ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے ہمیں ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، اور باطنی قرآن اور حقیقت قرآن کو چھونے کے لیے، معانی قرآن کو درک کرنے کے لیے، مطالب قرآنیہ کو منکشف ہونے کے لیے، کہ مطالب قرآنیہ ہمارے لیے منکشف ہوں، اسرار پر پردے ہٹیں، تو اس کے لیے قلب کے آئینے کو پاک ہونے کی ضرورت ہے، آئینے قلب کو شفاف ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے جیسے آئینے قلب شفاف ہوگا، معنویت سے ہم قریب ہو، ورنہ اس کے معنی کو ہم نہیں چھو سکیں گے۔ قرآن حفظ ہو جائے گا لیکن ایک قرآن کی آیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، یا قرآن کی وہ آیت جس کے اندر جو باطنی حقیقت ہے، حقیقت نورانیہ ہے، وہ حقیقت نورانیہ وہ منکشف نہیں ہو سکے گی۔ تو ایک چیز ہے جو راہ فکر سے حاصل ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہے جو راہ دل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دونوں بھی جو ہے وہ پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ فکر پاک ہو تاکہ ادراک صاف اور شفاف ہو، قلب پاک ہو
تاکہ جو ہے باطن عالم، باطن حقیقت جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو۔ تو آغاز طہارت ہے، انجام طہارت، ابتدا طہارت سے ہوگی، اور طہارت مدام ہونے کی ضرورت ہے، مسلسل ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے آغاز جو ہے کسی بھی چیز کا یہی ابتدائی احکام ظاہریہ ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے، اور خاص طور پہ مذہب تشیع میں اور تشیع اہل بیت میں، یعنی ہم 12 امامی جو شیعہ ہیں وہ معتدل ہیں، وہ نہ ظاہر قرآن کو ترک کرتے ہیں نہ باطن قرآن کو۔ ہم صرف باطن سے وابستہ نہیں ہیں، نہ ہم صرف ظاہر سے وابستہ ہیں۔ بعض مذاہب ایسے ہیں، بعض مسالک ایسے ہیں جو صرف ظواہر پر عمل کرتے ہیں، باطن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض مسالک اسلامیہ ایسے ہیں جو باطن کی طرف توجہ دیتے ہیں، ظاہر کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ فرقہ باطنیہ سے جو ہے وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے فرقہ بواہر کو آپ لے لیجئے، تو فرقہ بواہر جو ہے وہ فرقہ باطنیہ مانا جاتا ہے کہ وہ لوگ باطن پر توجہ دیتے ہیں، ظاہر کو چھلکے کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی ظاہر کو کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، ظاہر کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یعنی ظاہر ایک چھلکا ہے، اسے اٹھا کے پھینک دو، اصل مغز جو ہے وہ باطن ہے۔ تو ظاہر کو وہ پھینکنے کے طور پر، یعنی ایک دم فضول چیز، ایک دم ضائع کی جانے والی چیز، ایک دم بیکار چیز سمجھتے ہیں ظاہر کو۔ ظاہر یعنی چھلکا ہے، جیسے موز کا چھلکا ہے، یعنی ایک بیکار چیز ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے ڈسٹ بن میں۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں، مسالک بواہر یہ سمجھتے ہیں کہ باطن قرآن جو ہے وہی حقیقت ہے، یا باطن دین وہی جو ہے حقیقت رکھتی ہے، ظاہر دین کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ظاہر میں جو چیز ہم کو کہی جاتی ہے وہ چیز جو ہے اصلاً ارزش نہیں رکھتی، جبکہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ ظاہر بھی ارزش رکھتی ہے، باطن بھی ارزش رکھتی ہے۔ مادی طہارت بھی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، اور معنوی طہارت بھی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ طہارت بدن بھی اہمیت رکھتی ہے، طہارت قلب اور نگاہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ طہارت ظاہریہ کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو، طہارت بدن کی کوئی اہمیت نہ ہو، ظواہر کی کوئی اہمیت نہ ہو، کہ وضو کی کوئی اہمیت نہ ہو، نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آغاز عرفان، آغاز شناخت، آغاز درک ملکوت کا ادراک کے بعد کہ سبھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ادراک ممکن ہے، ادراک ملکوت ممکن ہے، ملائکہ کا دیدار ممکن ہے، ملک کا دیدار ممکن ہے، اور جو ہے وہ ملکوت کی سیر ہو سکتی ہے، اور ملکوت کا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ممکنات میں سے ہیں، لیکن اس کے لیے آغاز میں یہی بات کہی گئی، 3 چیزیں جو ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ واجبات پر عمل، محرمات سے پرہیز، اور رزق حلال، یہ 3 چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، یہ ظواہرات میں سے۔ اور آغاز پھر وہی فقہی مطالب ہی سے ہوں گے۔ جب کسی عارف سے، مجھے یاد ہے کہ جب کسی لڑکے نے جو ہے وہ آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ ہم کیسے جو ہے عرفان کا آغاز کریں، حضرت ہمیشہ یہ فرماتے تھے، اور دیگر عرفاء نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات سے پرہیز کرو۔ تو واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے پرہیز کرنا، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اسے آپ معمولی چیز مت سمجھیے کہ واجبات پر عمل کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ واجبات اور محرمات یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی چیز آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ آپ واجبات پر عمل نہیں کرتے، آپ محرمات سے پرہیز نہیں کرتے، آپ عارف بن گئے، آپ صوفی بن گئے، آپ جو ہے واصل باللہ بن گئے، آپ جو ہے خانخواہی بن گئے، آپ جو ہے پیر طریقت بن گئے، تو طریقت کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ تو کیا واجبات کو چھوڑ کر طریقت کا سفر شروع ہوتا ہے؟ کیا محرمات کو اپنا کر جو ہے وہ شریعت کا سفر شروع ہوتا ہے؟ کیا رزق حلال کو چھوڑ کر آپ جو ہے سفر شروع کریں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو رزق حلال بہت اہم چیز ہے، واجبات بہت اہم ہے، محرمات سے پرہیز بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس وقت کم ہے، لہٰذا اب آپ کہیں گے کہ مولانا نے فلاں بات چھوڑ دی، فلاں بات نظر انداز کر دیا، تو بات یہ ہے کہ تمام باتیں
کہیں نہیں جا سکتی، اور تمام باتیں اگر ایک موضوع کے تحت اس کے جو ہے تمام جزیات کی طرف جائیں، تو جس طرح سے درس خارج میں ہوتا ہے کہ درس خارج میں یہ علماء ایک لفظ کو مثال کے طور پر لفظ زکوٰۃ پر، اور بحث زکوٰۃ جب شروع ہوتی ہے تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بحث زکوٰۃ ختم نہیں ہوتی، یا جو ہے جہاد کا درس شروع ہوتا ہے، سال ہا سال بحث شروع ہوتی ہے، اس کے تمام روایات کو بیان کیے جاتے ہیں اور تمام اطراف و جوانب کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایسا درس میں ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ اشارے میں بات کر رہے ہیں اور سرسری گفتگو کر رہے ہیں، بہت سارے مطالب کو چھوڑ رہے ہیں، بہت ہی کم مطالب کو، چیدہ مطالب کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یقیناً ایسے روایات خود جو ہے اس طہارت کے ذیل میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے بیان کیے ہیں۔ فقہی جو ہے وہ طریقہ وضو سے ہٹ کر جو شان وضو میں مثال کے طور پر جیسے طہارت کی یہ جو 3 قسمیں ہیں کہ وضو، غسل و تیمم، طہارت کی جو 3 قسمیں ہیں وضو و غسل و تیمم، اس میں بھی جو ہے وہ بہت سارے جو ہے نورانی کلمات اہل بیت علیہم السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وارد ہوئے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہری طہارت بھی کس درجہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ مکتب اہل بیت مکتب اعتدال ہیں، کہ اس مکتب میں ظاہر و باطن دونوں کی طرف توجہ دی گئی، ایسا نہیں ہے کہ باطن کی توجہ ہٹائی گئی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ صوفیان کرام، بعض صوفیان کرام البتہ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ظاہر کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ ابتدا میں ضرورت ہے، اور اس کے بعد میں جب ہم مقامات عالیہ کو طے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، شریعت کی ضرورت طریقت میں بس اسی حد تک ہے کہ جب ابتدائی مراحل سے کوئی انسان گزرے تو اس کے لیے شریعت ہوتی ہے، اور جب انسان پیر طریقت بن جاتا ہے تو اس پر مقامات عالیہ کو تب وہ پہنچتا ہے، تب اسے شریعت کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، ظاہر شریعت پر اسے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات غیر قانونی ہے، غیر عقلی ہے، غیر منطقی ہے اور غلط ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تو کہ انسان جو ہے نماز کی حقیقت تک پہنچے یا نماز پڑھے بغیر وضو کے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ جیسا بواہر کہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ وضو سے مراد یہ وضو نہیں ہے، صلاۃ سے مراد یہ صلاۃ نہیں ہے نا، کہ وضو بغیر نماز کے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وضو میں 3 حرف ہیں، واو، زاد، واو، وضو، اور صلاۃ میں 4 حرف ہے، صاد، لام، الف، تے، 4 حرف ہیں، تو کہتے ہیں کہ وضو کا مطلب وضو نہیں ہے بلکہ اس سے مراد علی ہے، علی میں 3 حرف ہیں، عین، لام، یہ علی ہے، اور صلاۃ سے مراد یہ صلاۃ نہیں ہے بلکہ محمد مراد ہے، کیونکہ محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہے، میم دال، تو اس میں 4 حرف ہیں، اس میں بھی 4 حرف ہیں، اس میں 3 حرف ہیں، اس میں بھی 3 حرف ہیں، تو لہٰذا ان وضو کے سے مراد جو ہے علی ہیں، صلاۃ سے مراد محمد مصطفیٰ۔ تو یہ جو ہے، لیکن یہ کہہ کر خود جو ہے لفظ وضو کا ہی انکار کر دینا، لفظ صلاۃ کا انکار کر دینا کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ نہیں ہے، وضو سے مراد وضو نہیں ہے، یہ مکتب اہل بیت میں صحیح نہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ وضو کو کہا گیا الوضوء نور، وضو نور ہے، کہ خود وضو نور ہے، اور وضو کے اوپر وضو کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ وضو تو آپ کیے ہوئے پھر کیوں وضو کر رہے ہیں، تو وضو خود عبادت ہے، وضو کرنا عبادت ہے، اور وضو پر وضو کرنا یعنی الوضو علی الوضو نور علی نور، جس طرح سے وضو پر وضو کرنا، وضو توڑے بغیر وضو میں ہوتے ہوئے پھر سے وضو کرنا، یہ ایسا ہے جیسے نور علی نور، کہ نور ہو کے ہوتے ہوئے نور کا اضافہ کیا جائے، اسی طرح سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے، ہمیشہ آپ کو جو ہے وضو سے رہنا چاہیے۔ آج دیکھیے دنیا یہ کہہ رہی ہے
کہ آج جس طرح سے یہ مرض کرونا کے موقع پر ہر کوئی یہ کہتا ہے ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، اور جو ہے وہ کلی کریں، اور جو ہے ناک میں پانی چڑھائیں، یعنی اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں اور زمزمہ کریں، اور جو ہے اس طرح سے یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو ہے وضو میں یہ تمام چیزیں رکھی گئیں کہ بار بار وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صبح اٹھو تو وضو کرو اور اللہ کا نام لو۔ تو یہ بار بار جو وضو کا حکم دیا جا رہا ہے، وضو کو طہارت میں شمار کیا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات باطن پہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر کے جو اثرات ہیں وہ باطن پہ مرتب ہوتے ہیں، کہ وضو کا ایک فلسفہ ہے، وضو کی ایک حکمت ہے، کہ وضو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی حکمت پوشیدہ رکھی ہے کہ انسان جب دنیا سے آلودہ ہوتا ہے، دنیا میں جب آلودہ ہوتا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوتا ہے، اس کو دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ دنیا توجہ بے دنیا ایسا ہے کہ ہم خالق سے توجہ ہٹا رہے ہیں، تو جتنی دیر ہم خالق سے توجہ ہٹا رہے ہیں اتنا ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی عالم کیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اب مطالب کو میں سمیٹ لوں کہ بارگاہ پروردگار میں، محضر پروردگار میں، اللہ کے حضور میں اللہ کے ہوتے ہوئے توجہ اللہ سے ہٹا کر خلق خدا کی طرف توجہ دینا، دنیا کی طرف توجہ دینا، انسان کو دنیا کی طرف توجہ اس کو آلودہ کر دیتی ہے دنیا میں۔ تو اب جب دنیا میں آلودہ ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اسے اب جو ہے وہ پاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باطنی پاکی اور ظاہری پاکی، یہ ظاہری پاکی اس کے اثرات باطن پہ مرتب ہوتے ہیں، تو اسے جو ہے یہ علامتی طور پر جو ہے یہ وضو کیا جاتا ہے کہ ہاتھ گناہوں سے آلودہ ہو تو پھر ہاتھوں کو پاک کیا جائے، چہرہ گناہوں سے آلودہ ہو تو چہرے کو صاف کیا جائے، پیر سے اگر گناہ ہوا ہے تو پیر کا مسح کر کے، سر سے اگر جو ہے وہ گناہ لادے گئے ہیں تو اس سے جو ہے وہ سر کا مسح کر کے اس پاکیزگی کا اظہار کریں، اظہار پاکیزگی کریں۔ تو یہ اظہار، اس کے اثرات باطن پر مرتب ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جو دنیا کی طرف رغبت کی، درخت دنیا سے قربت حاصل کی، تو اس کے لیے قدم سے چلتے ہوئے گئے، اپنی آنکھ سے اسے دیکھا، اس کی طرف رخ کیا، اپنا رخ کیا، اور ہاتھ بڑھا کے اس دنیا کے درخت کو توڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے اپنے ہاتھ کو پاک کرنے کا حکم دیا، اپنے چہرے کو پاک کرنے کا حکم دیا، اپنے قدم کو پاک کرنے کا حکم دیا، اور وہ چیز جو حوا کے سر پہ رکھی تو سر کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ وضو میں یہ حکمتیں پائی جاتی ہیں کہ وضو اپنے ہاتھ جو دنیا سے وابستہ ہو گیا تھا، دنیا میں ملوث ہو گیا تھا، دنیا سے وابستہ ہو گیا تھا، تو ہاتھ کو پاک کیا جائے، تو وہ ہاتھ کے جس ہاتھ سے ہم نے دنیا داری کی ہے، اس دنیا داری سے پاک کیا جائے، ہم نے جو رخ کیا ہے دنیا کی طرف، اس رخ کو پاک کیا جائے، اس چہرے کو دھویا جائے جو ہم نے محضر پروردگار میں بیٹھ کر ہم نے مصور کے ہوتے ہوئے تصویر کی طرف نگاہ جو کی، یہ گناہ کیا، یعنی ہم نے اپنے چہرے کو آلودہ کیا، نسیان، ہم نے جو ہے گناہ کیا، عصیاں کیا۔ اب اس عصیاں کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ اسے پاک کیا جائے۔ تو ایک بحث یہ بھی قصص قرآنی میں آتی ہے کہ اگر ہم نے وہ ویسا گناہ کیا ہے، اگر خطا آدم جیسی ہوئی ہے تو پاکی بھی آدم جیسی ہی ہوگی، جس طرح سے آدم نے اظہار پاکیزگی کیا تھا اسی طرح سے ہماری بھی پاکی ہوگی۔ تو جس طرح سے اگر ہمارا امتحان جناب آدم کی طرح لیا گیا تو پھر جناب آدم کی طرح جو ہے ہمیں اس امتحان سے جیسے انہوں نے کامیابی حاصل کی ویسے ہمیں بھی حاصل کرنی پڑی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو مشکل پیدا ہوئی تھی، اس مشکل سے جیسے انہوں نے نجات حاصل کی، تو اگر امتحان موسیٰ جیسا ہوگا تو پھر کامیابی بھی موسیٰ ہی کے طریقے پر چل کر حاصل کی جائے گی۔
اگر جناب خلیل جیسا امتحان لیا گیا ہے تو پھر خلیل نے جس طرح سے کامیابی حاصل کی ویسے ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے کو استعمال کر کے جناب خلیل امتحانات سے کامیاب ہوئے۔ دیکھیے، اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، یہ امتحان کے لیے انسان کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور امتحانات میں کامیابی ہی مدارج کی کامیابی کی دلیل ہے، اور ارتقاء مدارج جو ہے وہ امتحان ہی کے بعد ہوتے ہیں۔ اگر آج انسان نے یہ طے کر لیا کہ میں قرب الہی مثال کے طور پر جو بھی ایک مقام تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، تو کل سے اس کا امتحان شروع ہو جائے گا، اس کا وہ امتحان ہوگا۔ تو اس کے لیے مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ پہلی کلاس میں ہوتے ہوئے وہ جب یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسری کلاس میں پہنچے، تو اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، دشواریاں پیش آتی ہیں، اس سے امتحان لیا جاتا ہے، اور اس کو اس امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسری کلاس میں پہنچے۔ دوسری کلاس میں پہنچنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ تیسری جماعت میں پہنچے، اپنے مقام سے بلند مقام حاصل کرے، جس مقام پر وہ فائز ہے اس مقام سے بلند مقام کا اکتساب کرے، تو اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ جناب آدم علیہ السلام سے امتحان نہیں لیا گیا، جناب نوح علیہ السلام سے امتحان نہیں لیا گیا، جناب خلیل سے امتحان نہیں لیا گیا؟ تو اگر وہ مقامات بلند چاہتے ہیں تو ان کو مشکلات میں گرفتار کیا جائے گا۔ اللہ جب کسی قوم کو، کسی فرد کو جب بلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے مشکلات رکھتا ہے کہ ان مشکلات کو وہ چھلانگ لگائے، یعنی ان مشکلات سے وہ عبور کرے۔ جب ان مشکلات سے وہ عبور کر لیتا ہے تو وہی اس کا امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد کامیابی ہوتی ہے، تو کامیابی کے بعد نتیجے میں مقامات عالیہ سے نوازا جاتا ہے۔ تو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے، نبی کو رسول تک بننے کے لیے، رسول کو اولو العزم کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے، اور اولو العزم پیغمبروں کو امامت کے درجے تک پہنچنے کے لیے ہر منزل امتحان ہوتی ہے۔ جب کوئی یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ منزل تک پہنچے تو اس کے سامنے دشواریاں آتی ہیں۔ اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی دشواری نہ آئے تو پھر وہ بلند مقامات کا تصور چھوڑ دے۔ ایک طرف تو انسان چاہتا ہے کہ مجھے اعلیٰ مقامات نصیب ہوں، میرے سامنے سے جو ہے وہ پردے ہٹے اور میں ملکوت کا دیدار کروں، تو اس ملکوت کے دیدار کے لیے اس کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے، اس کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ تو جب تک کہ وہ ایک مرحلے سے نکل کے دوسرے مرحلے تک نہ پہنچے اس وقت تک دیدار ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، سامنے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آگ کا دریا ہوتا ہے، اور جو ہے اس پر سے عبور کرنا پڑتا ہے۔ جب اس پر سے عبور کر لیتے ہیں تب کہیں جا کے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب صحرائے سینا سے موسیٰ عبور کر گئے، جب جناب ابراہیم آگے نمرود سے جو ہے عبور کر گئے، تب جب جو ہے تمام انبیاء جب اپنے اپنے جو ہے مقامات سے، جناب یونس علیہ السلام جب جو ہے شکم ماہی میں گئے، جناب یوسف علیہ السلام زندان میں گئے، ان مشکلات کا سامنا کیا، اور انہوں نے خود مشکلات کو خریدا ہے۔ خود انہوں نے کہا ہے کہ میں مشکلات میں گرفتار ہونا چاہتا ہوں تاکہ ان مشکلات پہ امتحان دوں اور اس امتحان کے ذریعے سے کامیابی حاصل کروں۔ تو یہ سب کامیابی کے درجات ہیں۔ یہ تمام مسائل جو ہے وہ دقت طلب بھی ہیں، غور طلب بھی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس پر سے عبور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے اس مہینے میں کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ دیکھیں، اس مہینے میں ایک ایک درجہ ہم حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان ایام کے روز و شب سے ہم استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ جب ہمارا دہن بند ہوتا ہے تو ہمارے کان کھل جاتے ہیں، یعنی ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہماری آنکھوں میں سے پردے اٹھنے لگتے ہیں، ہمارے کانوں میں آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، کیونکہ جب ہم پاک ہو جاتے ہیں کہ رزق حرام جب ہمارے گلو سے نیچے نہیں اترتا ہے، جب منہ بند ہو جاتا ہے، اور جب دنیا سے
دنیا کی غذائیں سے جب وہ اپنے آپ کو منہ بند کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم تم سے امتحان لیں گے، لِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے، لِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ہے نا، یہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے۔ تو سب سے آسان امتحان اور سب سے چھوٹا امتحان وہ بھوک کا امتحان ہے، یہ سبھی دے سکتی ہیں۔ تو ان سے یہ امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان مادے سے توجہ ہٹاتا ہے تو معنویت کی طرف توجہ اس کی بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ دنیا سے جو ہے رخ موڑ لیتا ہے تب اس کے لیے جب طبیعت سے وہ اوپر آ جاتا ہے تو ماورائے طبیعت کا ادراک اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان راہ عرفان کے لیے، راہ معرفت کے لیے، راہ ایمان کے لیے، راہ باطن کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم جو ہے اسے راستہ بنائیں، اسے ہم جو ہے منزل نہ سمجھیں، اس کو جو ہے ہم وسیلہ سمجھیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے طفیل میں ان روزوں کے وسیلے سے کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ تو ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہوتی ہے ہم کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، وضو کریں، طہارت سے رہیں، بار بار پاک ہوں، بار بار طہارت سے رہیں، تاکہ ہمارے ان آنکھوں پر سے وہ پردے ہٹیں، ان کانوں پر سے پردے ہٹیں، غیب کی آوازیں سنائی دینے لگے اور غیب ہمارے آنکھوں کے سامنے شہود میں تبدیل ہو جائے۔ تو ہم دعا کریں پروردگار کہ ہمیں نور بصر عطا فرما، نور سماعت عطا فرما، نور بصارت عطا فرما، گویائی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ملکوت کا دیدار عطا فرما۔ پروردگار فرشتگان عالم کا دیدار عطا فرما۔ پروردگارہ وہ مقام عطا فرما کہ ہم تیرے ملائک کو دیکھ سکیں، تیرے ملکوت کا دیدار کر سکیں، تیرے ملکوت کا مشاہدہ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔